صدق اللہ العظیم۔ من کون ہے الذی وہ ہستی یشفع جو سفارش کر سکے عندہ اس کے پاس الا باذنہ مگر صرف اسی کی اجازت کے ساتھ۔ سورۃ البقرہ اور اس کا دعویٰ تھا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا عبادت منت منوتی نظر و نیاز سجود کے لیے کوئی نہیں ہے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر اس دعوے کو اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں بیان فرمایا۔ بیان کرنے کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل دیے، اور عقلی دلیلوں میں سے ایک دلیل جلالی کا تذکرہ ہو رہا تھا کئی دروس سے۔ دلیل جلالی یہ ہوا کرتی ہے کہ اللہ سوال کرتے ہیں جس طرح کے بڑا سردار اور بہت بڑا بادشاہ جس طرح اپنی رعیت سے سوال کر کے پوچھتا ہے، اسی طرح جلال والا سوال ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کون ہے جو میرے سامنے اپنے لب کھول سکے اور سفارش کر سکے؟ ہاں، جس کو میں اجازت دوں گا وہی لب کھول سکتا ہے۔ جب وہ اپنے لبوں کے کھولنے پر قادر نہیں ہے تو تمہاری کھوٹی قسمت کھڑی کرنے پر کیسے قادر ہے؟ اور پھر وہ کیسے قادر ہیں کہ تم ان کے عبادت کے لائق سمجھتے ہو، سجدے اور نظر و نیاز کے لائق سمجھتے ہو؟ تو لہذا مان لو لا الہ الا اللہ۔ اور ایک شفاعت کا میں نے جو مفہوم کیا بیان وہ یہ تھا کہ شفاعت کا مطلب ہوتا ہے دعا کرنا۔ اور اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ فلاں بزرگ فلاں ہستی دعا کرتا ہے اور بس اللہ مجبور ہو جاتا ہے ماننے کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں شفاعت قہریہ۔ یہ کفار یہودیوں کا نظریہ تھا کہ کوئی آدمی دعا کرے بس اللہ ضرور قبول کرے، بس ہو ہی نہیں سکتا اللہ پیچھے ڈالے۔ یا کوئی کہے کہ نہیں بھئی اللہ تو محبت کی وجہ سے ضرور قبول کرے گا، تو یہ تو نظریہ تھا عیسائیوں کا۔ اور آج کل کا مسلمان بھی اگر انہی دو نظریوں میں گھوم رہا ہے تو پھر وہ پہلو والوں کا نظریہ چل رہا ہے، یا تو زوری زور منوا لیتے ہیں دعا کر کے، یا محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مان لیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے فرمایا کوئی زوری زور نہیں چلتا، نہ میرے سامنے کوئی محبت چلتی ہے، بلکہ میں تو جس کو اجازت دوں گا وہ زبان کھولے گا۔ اور پھر بات چلا گئی کہ بڑا چھوٹے کے لیے دعا کر سکتا ہے، چھوٹا بڑے کے لیے دعا کر سکتا ہے، یہ درس چل رہا تھا۔ حتیٰ کہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی امت کو جو سبق دیا کیا فرمایا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال حین یسمع النداء اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو انسان اذان سنے اور اذان کے بعد میرے لیے 3 چیزوں مانگ لے اللہ تعالیٰ سے، چھوٹا انسان ہے بڑے کے لیے مانگ رہا ہے، پیغمبر علیہ السلام کے لیے سفارش کرے میرے لیے 3 چیزوں کے بارے میں۔ پہلی چیز، یا اللہ مہربانی فرما ہمارے پیغمبر کو مقام وسیلہ عطا فرما دے۔ مقام وسیلہ کا تذکر ہو رہا تھا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی مانگ لے، یا اللہ مہربانی فرما ہمارے پیغمبر کو آتی محمد الوسیلہ، ہمارے پیغمبر کو مقام وسیلہ عطا فرما۔ اور بھی 2 دعائیں، پھر کیا ہوگا؟ وحلت له شفاعتی یوم القیامہ۔ دنیا کے اندر 3 دعائیں مانگتا رہے میرے لیے اذان کے بعد،
میرے اللہ اکبر کبیرہ میرے اوپر واجب ہے کہ قیامت والے دن ضرور اس کی شفاعت کروں گا. عدل کا بدلہ ہے. بہرحال جو کرے گا ایسا کرے گا تو ویسا کرے گا، یہ کرے گا تو میں شفاعت ضرور کروں گا. یعنی چھوٹا بڑے کے لیے شفاعت کر رہا ہے. حدیث چل رہی تھی اللہ اکبر کبیرہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور حضرت صاحب نے قال معاذ لما بعثه الى اليمن فخرج معه یوسی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رخصت فرما رہے ہیں مدینہ انور سے اور یمن کی طرف بھیج رہے ہیں، اور حال کیا ہے سبحان اللہ انا راکب میں سوار تھا اور پیغمبر علیہ السلام میرے وہ جو اونٹ تھا اس کی نگیل پکڑ کر آگے چل رہے تھے. معاذ حضرت صاحب وَهُوَ يَمْشِي تَحْتَ رَاحِلَتِهِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کی مہار پکڑ لیتے ہیں چل پڑتے ہیں. ہمارا بھی کیا حال ہے. اصل کے اندر یہی ہونا چاہیے جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے اتنی زیادہ عجزی آتی جاتی ہے. یہ تو الگ بات ہے، ہمارا قانون ہے. تھوڑا سا کوئی بڑائی آ گئی عزت مل گئی لوگوں کو انسان بھی نہیں سمجھتے، کہتے ہیں ہم سب کچھ خود ہیں. قرآن مقدس کا انداز ہے. اللہ اکبر کبیرہ سورت کا نام سورت الفرقان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے خاص بندے وہی ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو بڑی عاجزیوں کے ساتھ چلتے ہیں. فخر اور تکبر کیا. جا رہے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وسیلتیں بھی فرما رہے ہیں. آخر کار جس وقت الوداع کرنے کا موقع آیا پیغمبر علیہ السلام نے اپنے معاذ کو سینے کے ساتھ لگا دیا اور کہنے لگے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا معاذ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ ہو سکتا ہے اللہ اکبر کبیرہ تلقی الیہ، ہو سکتا ہے کہ تو ادھر آئے تو نہ پائے مجھے پھر کیا ہوگا. فتمر بمسجدی ھذا وقبری، اے معاذ بات یہ ہے ہو سکتا ہے 10 سال تو ادھر آئے میں آگے نہ ہوں، میری مسجد کے قریب تو آئے گا میری قبر سے تو گزرے گا لیکن مجھے کوئی پتہ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے عسا اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، بس یہی بات کرنی تھی. اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کیا پریشان تھے. میں نے یہ حدیث آدھی پہلے بیان کر دی تھی جمعرات والے دن. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع کر دیتے ہیں. ہاں پہلے تو یہ سفر تھا کہ میں جا رہا تھا، دل کے اندر خیال تھا کہ چلو خیر ہے وقت گزر جائے گا جس طرح گزرتا رہتا ہے اور وقت گزر جائے گا. ہمارے حضرت مؤذن صاحب کو بھی وقت گزر گیا جی. ایک دن آ رہے تھے اب جا رہے ہیں آخری دن. وقت گزر جائے گا ایک دن نہ ایک دن پیغمبر سے ملاقات ہو جائے گی. توجہ میری طرف کیجیے نا. اچھا پھر کیا ہوگا جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر دیدار کر دیں گے. آج تو سن رہا ہوں کہ پیغمبر فرماتے ہیں ہاں اے معاذ ہو سکتا ہے تم آئے اور میں آگے سے نہ ہوں، میری قبر پر سے تو گزر جائے. مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ کسی کو بھی اپنی موت کا پتہ نہیں ہے، جاننے والا ہے تو کون ہے. قرآن مقدس
مقدس خاندان ہے. سورت کا نام سورت آل عمران ہے. چوتھا پارہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا. آیت نمبر 145 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی انسان اپنے مرنے والے وقت کو نہیں جانتا ہے اور ہاں وقت مقرر ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. الا باذن اللہ, اللہ کے حکم سے موت آتی ہے اور اپنے مقرر وقت پر موت آتی ہے. نہ آگے آتی ہے نہ پیچھے جاتی ہے. آیت نمبر 145 اپنے وقت پر آتی ہے. حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضرت آدم علیہ السلام عالم ارواح کے اندر موجود ہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ آدم ظہر مسا. اللہ اکبر کبیرہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ مبارک پر اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پھیرا جیسا پھیرا ہمارا ایمان ہے. جو فرمایا پیغمبر نے وہ سچ فرمایا. خواہ دل مانے یا نہ مانے, عقل تسلیم کرے یا نہ کرے, بہرحال ہاتھ پھر گیا. پھر کیا ہوا؟ ساری روحیں جو تھی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے آ گئی. قال آدم من ہؤلاء. اللہ جی مہربانی فرمائی کون ہے؟ اتنی روحیں کون سی ہیں اور کیسے آ گئی؟ حضرت آدم ہے, ان کو بھی حالات کا پتہ نہیں ہے. حالات جاننے والا ہے تو صرف کون ہے؟ عالم الغیب ہے. ہماری بہت زیادہ ہے, وقت کم ہے. اللہ تعالیٰ ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آدم صاحب جی ہؤلاء ذریتک, یہ تیری اولاد ہے آدم صاحب جی. اللہ اکبر کبیرہ. فرأى رجلا فأعجبه. اللہ اکبر کبیرہ. ایک انسان ہے, بڑا خوبصورت انسان ہے, چھوٹی سی عمر کا لگ رہا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فوراً اس کو دیکھا حضرت آدم نے تو بڑا پسند کیا, بڑا پیارا انسان ہے. اور حال یہ وہ ابو سعید بین عینیہ, اس کے ماتھے کے درمیان سے پیشانی کے درمیان سے نور چمک رہا ہے. کہنے لگے قال آدم من ھذا. حضرت آدم فرماتے ہیں اللہ جی یہ کون انسان ہے, بڑا خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آدم صاحب جی ھذا لرجل من آخر الامم من ذریتک ویقال له داؤد. اے آدم صاحب جی یہ بہت ساری امتیں آئیں گی, آخر والی جو امتیں آئیں گی ان کا ایک نبی ہے جس کا نام داؤد ہے. اللہ کما جلتا عمرہ, اس کی عمر کتنی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 60 او فی روایت 70 سنتن. اے میرا پیغمبر اس کی عمر صرف 60 برس ہے, زیادہ نہیں ہے. آگے سے حضرت تعالیٰ فرماتے ہیں مزید من عمری 40 سنتن. اللہ جی مہربانی فرما میرے 40 سال عمر کے کھاٹ کر وہ عمر اس حضرت داؤد کو دے دو, بڑا پیارا میرا بیٹا ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر کیا ہوا؟ آخر کار آ گئے حضرت آدم علیہ السلام, اپنا وقت بھی مقرر آ گیا. حضرت جبرائیل آ گئے اور کہنے لگے اے آدم صاحب جی تیرا وقت آ گیا ہے موت والا, چلو نا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. حضرت آدم فرماتے ہیں جی اچھا وقت مقرر. حضرت جبرائیل نے فرمایا ہاں لیکن یہ بھی بات سن, تو نے 40 سال حضرت داؤد کو دیے تھے, وہ
وہ ختم ہونے والے ہیں، اس لیے کہ 40 سال اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں آدم کی بات مانتا ہوں، اب آج جلدی آگے سے حضرت آدم کیا کرتے ہیں، فجاہد آدم نے آگے سے انکار کر دیا، کہنے لگے او اللہ جی میں نے کوئی 40 سال اپنے داؤد کو نہیں دیے، صحیح حدیث نہ ہو، میں نے اپنے داؤد کو کوئی 40 سال نہیں دیے، فجاہد ذریتا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آدم نے انکار کیا تو اس کی جو ذریت ہے اولاد ہے وہ بھی انکار کرنا شروع کر دیتی ہے، فنسی آدم نسیت ذریت، آدم بھولا تھا تو اس کی اولاد بھی بھول رہی ہے، وخطی آدم وخطیت ذریتہ، حضرت آدم کو خطا لائق ہو گئی، اس کی اولاد کو بھی خطا لائق ہو گئی، لیکن سمجھا یہ رہا تھا جو وقت مقرر ہوتا ہے اسی پر موت آ جاتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، پھر کیا ہوا، یہ حضرت اسرائیل تو قاصد تھے، اللہ جی یوں فرماتے آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں وقت وہی مقرر ہے، قرآن مقدس کا انداز، سورت کا نام سورت اعراف ہے، 8واں پارہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ہر امت کے لیے، ہر گروہ کے لیے وقت مقرر ہوتا ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب آ جاتا ہے ان کا وقت مقرر اور میعاد موت والی، لا يستاخرون ساعتاً، نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتی ہے نہ ایک گھڑی آگے ہو سکتی ہے، لگتا ہے تھک کے بیٹھے ہو گئے، اوپر چپ کر کے نہ سبحان اللہ نہ الحمدللہ، اچھا بارہ ختم، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول سبق یاد ہے، ہاں وقت کا پتہ نہیں ہے کب بھی موت آ جائے گی، لیکن مسئلہ یہ ہے دنیا کے اندر تو آدمی سارے کے سارے آپس کے اندر اجنبیت برداشت کر لے گا، لیکن قیامت والا دن ہوگا، تیری تو اوپر والی بلڈنگیں ہوں گی، جنت کے اندر بھی وہاں پر بھی دیدار نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ، پھر کہ وَفَبَكَى مُعَاذٌ لِفِرَاقِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپٹ کر رونے لگ گئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول دنیا کے اندر جدائی ہو جائے گی، آخرت والی جدائی کا فکر ہو رہا ہے کہ آخرت کے اندر بھی ہم الگ الگ ہوں گے، سنیے حدیث مقدس اور سر سنیے کیا حدیث ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احسنکم اخلاقا، اے معاذ پریشان ہو، میں یہ بتلا رہا ہوں اور آپ لوگوں کو جا کر بتلا دینا، جو انسان دنیا کے اندر اچھے اخلاق اپنا کر رہے گا میں اس سے بہت زیادہ محبت بھی کروں گا اور قیامت والے دن وہ میرے قریب ہوگا، اچھے اخلاق ہوں گے تو قیامت والے دن قریب ہوگا، آپ بھی اچھے اخلاق کر کے رکھنا تو بس میرے قریب ہوگا، زیادہ پریشان نہ ہو، دوبارہ سمجھا یہ رہا تھا کہ شفاعت برحق ہے، دعا برحق ہے، لیکن زوری زور قبول ہونے والا تصور